الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت مقدسہ کا یہ دورہ اجلاس اب اپنی آخری منزل کے اوپر ہے۔ آپ حضرات کل سے مقتدر علماء کرام کی زبانی سیرت مقدسہ کا پیغام سماعت فرما رہے ہیں، جس میں سیرت کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی اور ہمیں سیرت سے جو پیغام ملتا ہے، ہمیں جس چیز کی دعوت دی جاتی وہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔ خاص طور پر ابھی جو آخری بیان ہوا ہے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب زیدہ مجدہم کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 4 حقوق کو اگرچہ حضرت نے اس کا نام اختصار رکھا ہے، لیکن بقدر ضرورت تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ میں اسی کا اعادہ کر کے آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال بھی تمام تر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہوں، ہمارے باطنی اعمال بھی تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوں، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں، اخلاق ہیں، تقریبات ہیں، ان سب کے اندر ہم شریعت حقہ کو اپنا حاکم اور اپنا فیصل قرار دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں در آئی ہیں، چاہے ان کا تعلق ہماری بدعملی سے ہو، عبادات سے دوری اور گناہوں کے ارتکاب، معاملات کی خرابی، تقریبات کے اندر رسم و رواج کی پابندی، گھریلو زندگی کے اندر انتشار، ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے نمونے پیش ہونے ہیں سنت نبوی کے مطابق نکاح انجام دینے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، نکاح علی الاعلان کیا کرو، مسجدوں میں نکاح کیا کرو، اور نکاح کے اعلان کے لیے دف بجاؤ۔ یہ دف ڈھپلی ہے جو عربوں کے اندر خوشی کے موقع پر بجائی جاتی تھی، جس میں ایک گول لکڑی کے اوپر ایک طرف چمڑا مڑھا ہوا ہوتا تھا، ایک طرف خالی، جس میں کوئی گھنگرو وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور اس پر بجانے سے صرف ڈھپ کی آواز نکلتی تھی۔ یہ ڈھولک قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں پہلی 2 چیزیں تو زیادہ اہم ہیں کہ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے اور خفیہ طریقے سے نکاح نہ ہو بلکہ علی الاعلان۔ بھائی یہاں مت کھینچیے، لے جائیے، کیمرہ دور رکھیے۔ تو نکاح کو مسجد میں کرو، نکاح علی الاعلان کرو۔ اعلان تو نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر خفیہ طور سے بغیر گواہوں کی موجودگی کے کوئی ایجاب و قبول کر لے، وہ نکاح شرعاً معتبر ہی نہیں ہے، اور بابرکت نکاح وہ ہے جو مسجد کے اندر کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کچھ سال پہلے اس کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں تھا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، بنارس میں سب سے پہلے اجتماعی طور پر مسجد میں نکاح کا عمل حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری کے موقع پر ہوا،
جس نے 5 افراد کو نکاح پڑھایا گیا تھا اور وہ اب ماشاءاللہ نانا اور دادا بن چکے ہیں، جس میں ایک ہمارے حافظ عبید اللہ صاحب ہیں، ایک حافظ شاہد صاحب ہیں، ایک جمال عبدالظاہر ہیں، 2 آدمی اور مدن پورہ کے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ یہ نکاح کا کیا طریقہ ہے، نہ بارات ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ باجا ہے، نہ پھول ہے، نہ مالا ہے، سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر نکاح ہو گیا، دعائیں ہو گئیں اور الحمدللہ پھر یہ طریقہ چل پڑا۔ میرے بھائیوں، مسجد میں نکاح کرنے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ بھائی یہ کیمرہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی صاحب فوٹوگرافی نہ کریں۔ تو مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا عموماً کسی نماز سے فراغت کے بعد نکاح کیا جاتا ہے، سارے حاضرین باوضو ہوں گے، عموماً کسی فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، دینی لباس کے اندر ہوں گے، سب کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ کا گھر، مسجد کی برکت، نماز سے متصل کا وقت کی برکت، تمام نمازیوں کا مجمع، اور پھر نماز نکاح سے فارغ ہونے کے بعد سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس نکاح کے اندر خیر و برکت کی دعائیں کریں گے، انشاءاللہ نکاح بابرکت ہوگا۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ زوجین میں آپس میں محبت پیدا ہو، دونوں کی پاک دامنی اور عفت کا ذریعہ بنے، نیک صالح خدمت گزار اولاد عطا ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرنے والے، خاندان کی عظمت اور اس کی ناموری کے اندر اضافہ کرنے والے ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکینت بنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہاری جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور مودت کا رشتہ قائم فرما دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ محبت اور مودت دل کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں اسی وقت حاصل ہوں گی کہ نکاح کو سنت طریقے سے انجام دیا جائے۔ لیکن ہم نے اپنے من مانے طریقے پر جو بہت سے رسم رواج ایجاد کر رکھے ہیں اور ان کی پابندیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نکاح کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں اور رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس مجمع میں جو 8 افراد کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس آغاز کو انجام تک سنت کے مطابق پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح تو مجمع کے اندر سادگی کے ساتھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ساری رسمیں پوری کی جا رہی ہیں، بارات بھی سجائی جائے، اور اس کے بعد نوشا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ سسرال پہنچے، وہاں جا کر پھر دعوت ہو، جس طرح بارات کا سارا عمل ہوتا وہ سب کچھ کیا جائے، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے مسجد کے اندر یا مجمع کے اندر نکاح کر لیا جائے، اس سے وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ سادگی کے ساتھ نکاح کیے جانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بڑی خیر و برکت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی خاص طور سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر رسم رواج کی پابندی کرانے میں بڑا دخل خواتین کا ہوتا ہے، اس لیے کہ مردوں کو علماء کی، ائمہ کی، صالحین کی صحبت نصیب ہوتی ہے، ان کی برکت سے کچھ باتیں اگر ان کے ذہن میں آ گئیں اور وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تو گھر میں جا کر ان کی ساری اسکیم فیل ہو جاتی ہے۔ خواتین رسموں کی تکمیل کے لیے اصرار کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ارادہ مزمحل ہو جاتا ہے اور سنت کے مطابق تقریب پوری نہیں ہو پاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ سب سے کم خرچ والا نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوگا، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تقریب تو چند منٹ کی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے، رشتہ پوری زندگی کا ہے، تو پوری زندگی اس نکاح کے اندر خیر و برکت رہے، زوجین ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے باعث سکینت بنے، گھر میں چین اور سکون ہو، اولاد صحیح پیدا ہو، ان کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جس کی قرآن پاک کے اندر دعا سکھلائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین
اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی یہ دعا قرآن پاک کے اندر آئی ہے، وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے ذریات اور ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اسی وقت بنے گی جب کہ وہ ان کا کہنا ماننے والی ہو، شریعت پر عمل کرنے والی ہو، بڑوں کی توقیر کرنے والی ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والی ہو، گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، گھر مسلمانوں کا گھر محسوس ہو رہا ہو۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ برکت اسی وقت حاصل ہوگی جب سادگی کے ساتھ کم خرچ والا نکاح کیا جائے، مسجد کے اندر نکاح انجام دیا جائے اور ساری خرافات اور سارے رسم و رواج سے اس کو پاک رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا، اس قدر سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا، نہ حضور کو شکایت ہے کہ تم نے نکاح کس سے پڑھوا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صغیر السن صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ 9 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ انتقال سے پہلے والد صاحب نے ان کو بلا کر ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ بیٹا میرا اندازہ یہ ہے کہ کل سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں میرا شمار ہوگا، تم میرے بعد میرے قرض کا خیال رکھنا اور میری اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال فرماتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کوشش فرماتے تھے۔ ان کے والد کے اوپر جو قرضہ تھا، یہودیوں کا قرضہ تھا، اس کو ادا کرانے کے لیے سفارش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے تھے کہ تھوڑی مہلت دے دو، اتنا قریبی تعلق تھا۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی نہیں ہے۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں ذرا جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے صرف یہ پوچھا کہ باکرہ لڑکی سے نکاح کیا ہے یا سیبہ سے، یعنی کسی بیوہ یا مطلقہ سے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری 9 بہنیں، بعض روایات میں 7 کا تذکرہ ہے، بعد میں 6 کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ شادی شدہ تھیں، کچھ غیر شادی شدہ تھیں، تو جو غیر شادی شدہ تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے تو 6 یا 7 ہیں، اور سب کو شمار کیا تو وہ 9 تھیں۔ کہنے لگے میری اتنی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ کسی کنواری عورت کو بیوی بنا کر لانے کے بجائے کسی سن رسیدہ معمر خاتون کو بیوی بنا کر گھر میں لے آؤں تاکہ وہ میری بہنوں کی خبرگیری کر سکے، ان کی سرپرستی کر سکے۔ یہ ان کا ایثار تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے قریبی تعلق رکھنے والے صحابی مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اپنا نکاح کر رہے ہیں، نہ انہوں نے اصرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح پڑھائیں، نہ ان کے اس نکاح کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشکال ہوا، نہ کوئی اعتراض ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت اہم لوگوں میں سے ہیں۔ ہجرت کے بعد انہوں نے نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر پیلا پیلا دھبا دیکھا، پوچھا مہیم یا عبد الرحمن یہ کپڑے پر دھبا کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ کس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ ایک انصاری خاتون کے ساتھ۔ مہر کتنا دیا ہے؟ نبات من ذہب، 5 درم کے وزن کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے۔ فرمایا ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نکاح میں مجھ کو بلائے کیوں نہیں، نکاح کس سے پڑھوا لیا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی عشرہ مبشرہ میں کہ ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، لیکن آپ کو نہ اطلاع کرنی ضروری سمجھی، نہ آپ کو اپنے عقد نکاح کے اندر شریک کیا۔ اس میں برکت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اسی سیرت مقدسہ کا بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جتنا سادہ بنائیں گے اپنی تقریب کو، جتنا رسم و رواج سے دور رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ نے نوازا ہے، آپ حسب استطاعت
وہ لڑکے والے ہیں، مختصر سا ولیمہ کر لیجئے اور اپنے رشتہ داروں کو آپ شریک کر لیجئے، لیکن دکھاوے کے طور پر لمبے لمبے ولیمے کرنے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المتباریان لا یجابان، دو آدمی جو مقابلے پر دعوت کریں ان دونوں کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں وہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ ان تقریبات کو مناتا ہے، اس لیے اس کے اندر قدغن لگنی چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے کے سردار اور مہتو صاحبان نے علماء کرام کے مشاورت سے کچھ ضابطے بنائے ہیں، مہر کے سلسلے میں، شادی کی تقریبات کے سلسلے میں، دعوت کے کھانے کے سلسلے میں۔ یہ خوش آئند بات ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ پہلا قدم ہے۔ اگر اس کے اندر کامیابی ہو گئی تو انشاءاللہ آگے مزید اصلاحات ہوں گی۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں یہی گزارش کروں گا کہ کل سے اب تک جتنی باتیں علماء کرام کی زبانی ہمارے سامنے آئی ہیں ان سب کو اپنی زندگی کے ہم داخل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، اور اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہم اسلام کے پابند صرف عبادات میں نہیں ہیں، صرف نماز روزہ و زکوٰۃ میں نہیں ہیں، بلکہ اپنی وضاقتہ، اپنے لباس، اپنی تقریبات، اپنی گھریلو زندگی، اپنی تجارت، اپنے کھانے پینے، ہر چیز کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کی دعا فرمائیں کہ آج جو نکاح ہونے والا ہے اس کے اندر اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے، اور عقد نکاح کے بعد جو باقی کام ہے اس کو بھی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ نوشاہ حضرات ترتیب سے بیٹھے ہیں، میں ایک مرتبہ نام پوچھ لوں۔ محمد فضیل اور زبیر احمد، محمد ارشد، عبد القیوم، ضیاء الحق، محمد ثقلین، شمشاد، امام الحق۔ ٹھیک ہے، ان کے جو وکیل حضرات ہیں ان حضرات کی طرف سے اجازت ہے نکاح پڑھانے کی؟ تمام حضرات موجود ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہاں بھائی محمد فضیل صاحب، میں نے آپ کا نکاح جناب اخلاق احمد صاحب کی صاحبزادی نازیہ بی بی کے ساتھ 101 گرام چاندی مہر کے عوض کر دیا۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ کہیے کہ میں نے قبول کیا۔ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ زبیر احمد ابن خلیل اللہ مرحوم، میں نے آپ کا نکاح جناب خورشید احمد صاحب کے صاحبزادی توسیم جہاں صاحبہ کے ساتھ 11,786 روپیہ مہر کے عوض کر کے ان کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک۔ محمد ارشد مظہری، آپ کا نکاح میں نے حافظ منظور عالم صاحب کی صاحبزادی فوزیہ پروین صاحبہ کے ساتھ
101 گرام چاندی کے عوض کر کے ان کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلیکما جمع بینکما فی خیر۔ عبد القیوم صاحب، میں نے آپ کا نکاح حاجی غلام معین الدین انصاری صاحب کی صاحبزادی نورین کوثر صاحبہ کے ساتھ 250 گرام چاندی مہر معجل کے طور پر متعین کر کے کر دیا، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلیک۔ ضیاء الحق ابن شمس الہدیٰ، میں نے آپ کا نکاح جناب اسماء بی بی بنت شمی محمد کے ساتھ 12,000 روپیہ نقد مہر کا عوض کر کے ان کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ محمد ثقلین ولد اخلاق احمد صاحب، آپ کا نکاح میں نے سلفیہ بی بی بنت حافظ انوار احمد صاحب کے ساتھ 10,000 روپیہ سکہ رائج الوقت کے عوض کر کے ان کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ شمشاد ابن سمیع اللہ، میں نے آپ کا نکاح شمیم احمد صاحب کی صاحبزادی گلستہ بانو کے ساتھ 12,000 روپیہ نقد مہر کے عوض کیا، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلیک۔ محمد قاسین مرحوم کے صاحبزادی امام الحق صاحب، میں نے آپ کا نکاح خورشید احمد صاحب کی صاحبزادی روبینہ بی بی کے ساتھ 11,786 روپیہ مہر کے عوض کر کے ان کو آپ کی زوجیت میں دی، آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ دعا فرما لے بھائی، اللہ تعالی اس نکاح میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بہت قبول فرما۔ اے اللہ اس 2 روزہ اجلاس میں علماء کرام کی زبانی دین کی جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہمارے دل و دماغ میں جاگزی فرما، ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کے ظاہری و باطنی تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، خوف و دہشت کے ماحول کو ختم فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج جو نکاح ہوئے ہیں اس کے اندر بھی خیر و برکت مقدر فرما، پوری زندگی برکت والی بنا دے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صالح نیک اولاد عطا فرما، پاک دامنی کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہماری ظاہری و معنوی ہر طرح کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، مقدمات میں جو گرفتار ہیں ان کو خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ جس کے جو بھی مسائل ہیں تو سب کو جانتا ہے، عافیت کے ساتھ تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔